السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی سب سے بنیادی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی ہر نماز یہ سوچ کر پڑھے کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ اس کے علاوہ نماز میں خشوع خضوع کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اپنے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا کرے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احسان کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تو یہ کیفیت اپنے دل و دماغ میں ضرور پیدا کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تم اپنے رب کی نظر میں ہو۔ اور یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ انسان جب اپنے سے سینئر شخص کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا ادب و احترام کے ساتھ کہ کہیں یہ شخص میرے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم نہ کرے کہ اس کے یعنی کیسا شخص ہے، اسے اخلاق کا پتہ نہیں ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے۔ یعنی انسان حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے سے سینئر شخص کے سامنے ادب و احترام سے کھڑا ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ تو جب انسان بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے کھڑا ہو تو انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ نماز میں پورا کا پورا کنسنٹریٹ کرے، تب جا کے وہ اس کی نماز میں اس کو لطف محسوس ہوگا۔ اور قرآن کریم میں نماز پڑھنے سے زیادہ نماز قائم کرنے کے متعلق ہے، اور نماز قائم کرنے سے مراد یہی ہے کہ نماز کو اس کے ارکان اور شروط کے ساتھ قائم کرنا۔ نماز پڑھنے سے پہلے انسان کے دل میں نماز کی چاہ ہو، تڑپ ہو، شوق ہو، اپنے رب سے ملاقات کا ایک خصوصی اس کے اندر لگاؤ پیدا ہو کہ اگلی نماز کا وقت کب ہوگا، میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں گا۔ تو اس طرح یعنی انسان ایک روٹین سمجھ کر بس یہ سمجھے کہ میں نے دل کی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، رٹے رٹائے الفاظ جو ہے وہ جلدی جلدی ادا کر لے، تو اس سے نماز کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نماز کو اس کے ارکان شروط کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے ادب و احترام، عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کو قائم کرنے میں آتی ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔